میرا سوال کھانے پینے کے حلال و حرام سے متعلق ہے کہ آپ نے اپنی وہ سیریز میں حلال و حرام کے لیے میں کہا تھا کہ انما تخصیص کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ اب ادھر بھی جو کوئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن نے کہا طیبات حلال ہیں اور خبائث حرام ہیں، اصل میں خبائث یہی 4 چیزیں ہیں اور طیبات وہ چیزیں ہیں جو اس سے الگ ہیں، وہ الاؤڈ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انما ادھر حصر کے لیے استعمال ہوا ہے اور تخصیص کے لیے نہیں۔ تو اس کے اوپر ذریعے وضاحت کرتے ہیں پلیز۔ ٹھیک ہے جی۔ انما حصری کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں نے یہی چیزیں حرام کی ہیں، لیکن یہ کس سیاق میں ہے؟ یہ اس سیاق میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تمام طیبات حلال ہیں، تمام خبائث حرام ہیں۔ طیبات میں وہ چیزیں جن کو لوگ غلطی سے حرام قرار دے سکتے تھے، یا وہ چیزیں کہ جن کو اصل میں وہ خبائث ہیں طیب سمجھ کے کھا سکتے تھے، ان میں سے اللہ کہتے ہیں میں نے یہ 4 ہی چیزیں حرام کی۔ تو ان میں سے 4 ہی، یعنی کون سی چیزیں؟ جن کو لوگ غلطی سے طیبات سمجھ سکتے تھے۔ اگر آپ غور کریں تو بالکل بدیہی بات ہے، بھائی میں نے ایک بکری کو ذبح کیا اور اس میں خون نکلا، تو جیسے اس کا گوشت ہے، جیسے ہڈیاں ہیں، خون کہاں سے ناپاک ہو گیا؟ تو یہ چونکہ ایک طیب کھانے کے جانور کی ایک چیز ہے، تو اس لیے سوال پیدا ہو سکتا تھا، تو اللہ نے بتایا کہ نہیں، خون حرام ہے۔ اسی طریقے سے ایک جانور مر گیا ہے، بھائی کیا ہوا؟ میں بھی تو مارتا ہی ہوں جانور کو، اور اتنی تفصیل کیا اس کی کہ وہ سینگ لگنے سے مر گیا ہے، وہ اوپر سے گرنے سے مر گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قضا آ گئی اور مر گیا، تو فرمایا کہ وہ حرام ہے۔ کیا چیز ہے جو اس کا باعث بنی ہے؟ جانور ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، یعنی میں چھری پھیر لوں تو حلال، خدا نے مار دیا تو حرام۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خون رہ جاتا ہے اندر، یعنی جب اس طرح مرتا ہے جانور تو خون نہیں نکلتا اس کا، تو اس وجہ سے وہی باعث بن گیا۔ یہاں بھی وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا خاصا طیب جانور ہے، اللہ نے مار دیا ہے، کیوں حرام ہو گیا؟ سور کے بارے میں نے کئی بار بتایا ہے کہ دنیا کا واحد جانور ہے جس میں دونوں چیزیں مل گئی، یعنی وہ اپنی صنف کے لحاظ سے بکری کی سپیشیز سے اور گوشت بھی کھاتا ہے، تو دونوں چیزیں مل گئی ہیں اس کے اندر، کچلیاں بھی ہیں اس کی۔ تو درندگی اور بہیمۃ الانعام کی کیفیات، اس میں انسان غلطی کھا سکتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔ ایسے ہی اچھی خاصی بکری ہے، اچھی خاصی بھیڑ ہے، کسی نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کر دی، بھئی اس کو کیا ہوا ہے؟ تو اس میں بھی انسان کہہ سکتا تھا کہ ذبح کرنے کا کام اس نے کیا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کا نام اس نے لیا ہے، اللہ کا حلال کردہ جانور ہے، مجھے کیوں کھانے سے روکا جا رہا ہے؟ تو اصل میں یہ ان 4 چیزوں کو بتایا ہے جو انسان اگرچہ وہ صحیح نہیں ہے، خبیث ہیں، لیکن اس غلطی میں مبتلا ہو سکتا تھا کہ طیب سمجھ کے کھا لے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی وضاحت کی۔ تو یہ حصر ہی ہے، لیکن اس دائرے کا حصر ہے۔ بہت شکریہ سر۔